پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کو پوری کائنات اور بالخصوص عالم اسلام میں مقدس اور خاص مہینہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی ماہ میں نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان سرتاج الانبیاء محبوب خدا نے جنم لیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا میں موجود باطل نظاموں اور بادشاہت کے دربار و محلات میں دراڑیں ڈال دیں، صدیوں سے انسان کو انسان کی غلامی کے شکنجے سے نکال کر استحصالی قوتوں کو پاش پاش کر دیا، ہزاروں سالوں سے سسکتی تڑپتی مرض الموت میں مبتلا انسانیت کو خوشگوار حقیقی انقلاب کی نوید سنائی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا ایسا چارٹر پیش کیا جس کے سامنے مغرب کا نام نہاد مصنوعی میگنا کارٹا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اقوام متحدہ کا منشور جس پر آج کی نام نہاد مہذب دنیا بہت فخر کرتی ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 1400 سال بعد مرتب ہوا، اس جامعیت سے آج بھی خالی ہے، جس کا اعلان سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر 1.5 لاکھ کے مجمع کے سامنے پیش کیا تھا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام روشنی کی کرن بن کر سینہ شب میں اترتا چلا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی رکاوٹ کا بھی خیال نہیں کیا۔ کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کسی قسم کا لالچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہ روک سکا، نہ شاب ابی طالب کے فاقے، نہ طائف کی سنگباری، نہ ہی قریش مکہ کی پرکشش پیشکش۔ مالک دو جہان نے سب سے پہلے خود کو مثالی کردار کے طور پر پیش کیا، پیغام حق کو پہلے اپنی ذات پر نافذ کیا، پھر لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام رکھا۔ کلام الہی کا عملی نمونہ بھی پیار، محبت، ایثار، قربانی، غم گساری اور ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے بنیادی اجزاء تھے۔ قریش مکہ کے مظالم جب حدوں سے گزر گئے تو خالق ارض و سما کے حکم پر ہجرت کا راستہ اختیار کیا، لیکن جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں چین سے نہ رہنے دیا اور مارکہ آرائی اور تلوار زنی پر تل گئے اور اونٹوں، گھوڑوں، تلواروں، نیزوں اور اسلحے سے لیس لشکر جرار لے کر حملہ آور ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جہاد بلند کیا اور پھر تاریخ انسانی کی تاریخ بدل دی، اور بدر سے حنین تک داستان جہاد کی نوعیت صرف اپنا دفاع اور پیغام حق کی سربلندی تھی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت انسانیت مرض الموت میں مبتلا اپنے مسیحا کے انتظار میں تھی، زندگی اپنے شباب کے انتظار میں تھی۔ یونان جیسی عظیم تہذیب کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اہل یونان اپنے علم کے نظام کے باوجود گراہ رہے تھے۔ یونانی حکماں نے اپنے علم و دانش اور فلسفے کے زور پر ہر مسئلہ حل کرنا چاہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک یونانی فلسفی آ چکے تھے، اقلیدس، بطلیہوس، سقراط، بکرات، ارسطو، افلاطون، جدھر نظر اٹھی فلسفیوں کی قطاریں نظر آئیں۔ ان تمام فلسفیوں کے دماغوں نے بھی کائنات کے اندھیرے دور کرنے کی بجائے ان کو اور زیادہ تاریک کر دیا۔ یونانی اکیڈمیوں نے اندھیرا کم کرنے کی بجائے اسے اور گہرا کر دیا۔ کرۂ ارض اجالے نور سے روشن ہوئی تو غار حرا کے گوشے سے طلوع ہونے والے آفتاب نبوت سے۔ قیصر و فارس کی حکومتیں بھی انسانیت کی پیٹھ پر بوجھ میں اضافے کا ہی باعث بنیں۔ انسانیت کو بوجھ اور دکھوں سے کسی نے آ کر نجات دی تو یتیم مکہ نے، دکھی انسانیت کو اما ملی تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں۔ بادشاہوں کی وسیع و عریض سلطنتیں اپنے باشندوں کے لیے آہنی شکنجے بن چکی تھیں، جبکہ یتیم مکہ کی چھوٹی سی کوٹھری دنیا بھر کے بے بسوں، مجبوروں، مظلوموں کے اپنے اندر اخلاقی وسعتیں رکھتی تھی۔ دنیا کے چپے چپے میں مظلوم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممتا جیسی آغوش میں سماتے گئے۔ حبش سے آنے والے، روم سے آنے والے، فارس سے آنے والے، حبش سے آنے والے، روم سے آنے والے، فارس سے آنے والے اور نجد سے آنے والے آتے گئے، سماتے گئے۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممتا جیسی آغوش میں بحر و بر سمٹ گئے۔ بلا شبہ موجودہ دور سائنسی ایجادات کا دور ہے،
انسان نے اپنے آرام کے لیے بے شمار مشینیں ایجاد کر لی ہیں، زندگی کو بہت پرتعیش بنا لیا ہے، لیکن پھر بھی ہر آن پھیلتی ہوئی کائنات میں تنگی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود دم گھٹنے لگا ہے۔ آسمانی وسعتوں، مشتری اور مریخ کو سر کرنے کے زوم میں حضرت انسان اپنے نفس کی غلامی سے آج تک آزاد نہ ہو سکا۔ انسان انسانیت سے دور اور حیوانیت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کو اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ خوف اگر ہے تو انسان سے ہی۔ دنیا میں لاکھوں لوگ اگر موت کے گھاٹ اتارے جاتے ہیں تو باہمی نفرتوں میں، ایک دوسرے کو زیر کرنے میں، دوسروں کو غلام بنانے میں، اپنی انا اور طاقت کا اظہار کرنے میں۔ انسان جیسے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے دور ہوتا جائے گا، وہ اپنی اصل کو بھی کھوتا جائے گا۔ مولانا احمد رضا بریلوی نے کیا خوب کہا ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج اگر اہل اسلام بھی حقیقی خوشیوں سے ہمکنار نہیں تو اس کی وجہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے، اور مغرب نوازی کے شوق میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کلمے اور کتاب نے اوس اور خزرج جیسے خون کے پیاسے قبیلوں کو محبت کی سنہری زنجیر میں باندھ دیا تھا، اس کلمے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے آج ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کے روادار نہیں۔ ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑ رکھا ہے اور دوسرے کو کافر کہنے کا لائسنس لے رکھا ہے۔ ایک فرقے کا امام دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتا۔ سالوں سے نفرت کی بوئی ہوئی فصل اب جوان ہو چکی ہے۔ نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ مخالف فرقے کی مسجد اور نمازیوں پر اس وقت گولیوں کی برسات کر دی جب وہ لوگ خدائے بزرگ و برتر کے سامنے ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے ایسے بے شمار ہولناک واقعات ہو چکے ہیں جب سجدہ گاہوں کو خون ساجدین سے سرخ کر دیا گیا۔ آخر ہم کب تک خون کی ہولی کھیلتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کا مذہب کے نام پر قتل عام کرتے رہیں گے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ہم تو یہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے۔ اگر عالم اسلام اور اہل دنیا حقیقی امن اور بھائی چارہ چاہتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ وہ کون سا نظام ہے جو دنیا نے آزما کر نہیں دیکھا، وہ کون سا طرز حیات ہے جو کامیاب ہوا ہے۔ ان تمام نظاموں کو اپنانے کے بعد اہل دنیا کو ملا کیا ہے؟ انسانیت کی بے قدری، ایک دوسرے سے نفرت، برہمی، ظلم و جبر، دوسروں کو غلام بنانے کی خواہش۔ انسانی دنیا اگر اس کرۂ ارض پر حقیقی امن اور بھائی چارہ چاہتی ہے تاکہ وہ مزید ٹھوکروں سے بچ جائے تو اسے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا ہی ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اپنانا ہی ہوگا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی گلی میں بستر لگانے والے بھی شان قصرہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی آبرو بڑھاتے آئے ہیں۔ انسان کو اس کا اصل مقام اور آبرو اسی وقت ملے گی جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو حقیقی معنوں میں اپنا لے گا۔